بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور عمل اس کے اچھے ہوں۔ سبحان اللہ، ہمیں اس حدیث پاک سے یہ سبق ملا کہ اپنی زندگی میں عمل اچھے کرنے چاہیے، کہ جتنے زیادہ اچھے عمل ہوں گے تو اتنا ہی ہم اللہ رسول کے ہاں سب لوگوں سے زیادہ بہتر قرار پائیں گے۔ تو زندگی چونکہ آخر اس دنیا سے گزر جانی ہے، تو ہم اس دنیا میں ہی اس لیے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کریں۔ تو اس طرح اپنی زندگی کا مقصد پیش نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنے چاہیے، کہ انشاءاللہ زندگی بھی اگر لمبی ہو، عمل بھی اچھے ہوں، تو اس طرح ہم سب لوگوں میں بہترین قرار پائیں گے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ عرض کرنے پر کہ کون سا آدمی بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور عمل اس کے اچھے ہوں۔ اور عرض کی گئی کہ آقا سب سے برا آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زندگی زیادہ ہو اور عمل اس کے برے ہوں۔ تو اب اس حدیث پاک سے بھی بالکل واضح ہو گیا کہ زندگی جس کی لمبی ہو، عمل اس کے اچھے ہوں، وہ بہترین آدمی ہے، اور جس کی زندگی زیادہ ہو، عمل اس کے برے ہوں، تو وہ سب سے بدتر آدمی ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی لمبی ہوگی تو اس صورت میں خصوصاً آج کل کے نازک دور میں، مہنگائی کے دور میں پریشانیاں زیادہ ہوں گی، تو اس لیے لمبی زندگی کی دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی سے موت آئے، اس دنیا سے چلے جائیں، اور یہاں کی یعنی دنیا کی جو طرح طرح کی مصیبتیں ہیں ان سے بچ جائیں۔ تو یاد رکھیے، جس آدمی کی لمبی زندگی ہوگی اور زندگی اس کی زیادہ ہوگی، عمل بھی اس کے اچھے ہوں گے، آخرت میں درجات بھی زیادہ پائے گا۔ ایک حدیث پاک جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں، ویسے تو لمبی حدیث ہے لیکن مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، یعنی ان کو بھائی بنایا۔ تو دونوں ظاہر ہے کہ نیک تھے۔ ایک جو ہے ان میں سے پہلے فوت ہو گیا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، اور دوسرا جو تھا وہ تقریباً 1 ہفتے کے بعد فوت ہوا، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
سے سوال کیا اور اس سوال سے بظاہر یہی معلوم ہو رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پہلا شخص فوت ہوا اور وہ شہید ہوا تھا اس کا مرتبہ زیادہ سمجھ رہے ہیں، اور جو بعد میں ایک ہفتہ تقریباً فوت ہوا اس کا مرتبہ کم سمجھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ تم جو پہلا شخص فوت ہوا اس نے شہادت کا مقام پایا، تم اس کو اعلیٰ سمجھ رہے ہو اور آخرت کے اندر اس کا درجہ زیادہ سمجھ رہے ہو، تو جو بعد میں بستر پر اگرچہ فوت ہوا لیکن ایک ہفتہ زیادہ جو اس کی زندگی لمبی تھی، تو وہ ہفتے کے اندر ظاہر ہے اس نے روزے رکھے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی اور کئی نیکیاں اس نے کی ہوں گی، وہ کہاں گئیں؟ تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی اگر شہادت کا مقام بھی پا لے لیکن کسی کی زندگی اگر کسی سے زیادہ ہو اور عمل اس کے اچھے ہوں، تو پہلے مرنے والا شخص اگرچہ شہید بھی ہو جائے لیکن دوسرا اگرچہ وہ بستر پر فوت ہو جائے لیکن عمل اس کے جو ہیں وہ اچھے ہوں اور زیادہ زندگی پانے کی وجہ سے اس نے جو زیادہ نیکیاں کی تھیں، تو ان نیکیوں کی وجہ سے وہ پہلے شہید ہونے والے شخص سے بھی زیادہ مرتبہ پاتا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی کوشش کریں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں۔ اگر ہماری زندگی لمبی ہو تو کم از کم ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے، نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ اپنے سے پہلے مرنے والوں سے ہم درجات زیادہ پا لیں۔ اور ایک ایسا عمل جس کی برکت سے نیکیاں ہی نیکیاں ملیں، وہ ہے علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کرنا، پھر علم حاصل کر کے لوگوں تک اس کو پہنچانا، یہ ایسا عمل ہے جو باقی ساری نیکیوں سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کا سبب ہے۔ تو اس لیے جو لوگ علم حاصل کرتے رہتے ہیں، پھر علم حاصل کرنے کے بعد وہ آگے لوگوں تک منتقل کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح ان کی روزی بھی ہوتی ہے اسی میں، اور اس طرح ڈھیروں جو ہے وہ ثواب بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں، بجائے اپنے ذہن میں یہ رکھنے کے چلیں کوئی بات نہیں جی، جتنا پڑھ لیا ٹھیک ہے، بس اب کوئی مزدوری کریں گے، جا کے کمائیں گے، اپنا گزر اوقات کریں گے، یہ بالکل ذہن میں پروگرام نہیں بنانا ہے۔ اگر ہے تو پھر ذہن سے نکال دینا ہے، ہر صورت میں پڑھنے کی طرف توجہ دینی ہے، کیونکہ یہ علم ایسی لازوال دولت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ پاک بھی راضی ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں، اسی کی برکت سے وسیع رزق بھی ملتا ہے اور اس طرح وسیع نیکیاں بھی ملتی ہیں۔